میں ایک چھوٹی سی حدیث پڑھتا ہوں پھر کچھ کہنا ہے مجھے. ما من ملک، اچھا نہیں میں نے تاکہ یہ بچے بھی کچھ سمجھیں. مثال کے طور پر فروخ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، انگلینڈ جا رہا ہے. میں نے اسے کہا فروخ انگلینڈ جا رہے ہو، میرے لیے فلاں چیز لیتے آنا. اب میرا خیال بچوں سے بھی پوچھو تو بتا سکتے ہیں کہ میں نے وہ چیز منگوانی ہے جو یہاں نہیں ملتی. اگر یہاں وہ مل رہی ہوتی تو فروخ کو کہنے کی تکلیف دینے کی ذوالفقار بیٹے ضرورت ہی نہیں تھی. اور منگواؤں گا بھی وہ چیز جس کی مجھے ضرورت ہوگی، بلا ضرورت بھی نہیں منگواؤں گا. اب یہ ذہن میں رکھ کے حدیث سننا. ما من ملک یہبط علی الارض لامر ما ان الحور یستہدین منہ تربت کربلا. جب بھی کوئی فرشتہ حکم الہی سے زمین پر کوئی امر نافذ کرنے کے لیے اترتا ہے، ان الحور، ہاں ایک مغالطہ دور کر دوں، حور واحد کا لفظ نہیں، یہ خود جمع ہے حور. یہ حور ہیں تو اردو میں کہہ دیا جاتا ہے نا، ورنہ عربی میں حور خود جمع ہے. اس کی واحد ہے حوریا. ایک بولنا ہو تو وہ حور نہیں بولتے، حوریا. سب کو یا جمع کے صیغے میں حور. تو پھر حوریں جمع ہو کر اس فرشتے سے کہتی ہیں زمین پہ جا رہے ہو، ہمارے لیے تھوڑی خاک شفا لے. اللہ اللہ. اب حوریں رہتی کہاں ہیں بڑے بھائی؟ جنت میں. جنت ملکوت ہے، زمین ناسوت ہے. جنت نور ہے، زمین خاک ہے. جنت بقا ہے، زمین فنا ہے. تو بھیا ملک بقا میں رہنے والی فنا کی چیز تو منگوا نہیں سکتی. کبھی کوئی عالم جاہل سے بھی مسئلہ پوچھتا ہے، کبھی کوئی افضل مفضل پیچھے بھی چلتا ہے. تو جنت میں رہنے والی کیوں کہہ رہی ہیں کہ تربت کربلا مجاہد لے آنا؟ معلوم ہوتا ہے حوروں کی نظر میں تربت کربلا جیسی چیز جنت میں نہیں ملتی. اگر ویسی چیز ملتی ہوتی فرمائش کیوں کرتی کہ خاک کربلا لے آنا؟ اس سے جدری فروخ ثابت کیا ہوتا ہے؟ کہا خاک جا رہا ہے، شکل بھی خاک جیسی ہے مگر خاک نہیں ہے. اب کچھ بندے حیران ہو گئے، بھائی اس لیے تو خاک شفا ہے. کبھی مٹی میں بھی شفا ہوئی؟ نبیل مٹی تو الٹا بندے کو بیمار کرتی ہے. آج شام کو کھانا نہ کھانا، اتنی سی مٹی کھا لینا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے گا. آزما لو، کوئی بچہ ہو ٹانگیں سوکھتی جا رہی ہوں، پیٹ لٹکتا جا رہا ہو، نیلی نیلی رگیں پیٹ پہ ابھر رہی ہوں، کسی فزیشین کے پاس لے جانا، وہ دیکھتے کہے گا یہ بچہ مٹی کھاتا ہے. یعنی مٹی بیمار کرتی ہے اور حسین کی مٹی شفا دیتی ہے. ہر خاک بیمار کرتی ہے، حسین کی خاک شفا عطا کرتی ہے. اگر معلوم ہوا ماننا پڑے گا نا، شکل خاک جیسی ہے مگر خاک نہیں. یہ تو ایسی خاک ہے کہ ویسی جنت میں بھی میسر نہیں، ورنہ حوروں کو آ کے فرشتوں سے کہنے کی ضرورت کیا تھی. اور اچھا یہاں مجاہد منور ایک جملہ بول دوں. اب فرشتہ آ کس لیے رہا ہے؟ ما من ملک یہبط علی الارض لامر ما، اللہ کے امر سے اتر رہا ہے کہ فلاں کام کر. اور حوروں نے فرمائش ڈال دی خاک شفا لے آنا. کسی ضعیف روایت میں بھی میں نے نہیں پڑھا کہ فرشتہ کہتا ہو پہلے اللہ سے تو اجازت لے لو. نہیں، یہ چونکہ امیر کائنات کا نہ کوئی سب فرمان ہے کہ الناس اعداء ما جہلو ہو، لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں مولا فرماتے ہیں اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں، اور جس چیز کو جانتے ہیں اسے جلدی مانتے ہیں. تو آؤ میں تمہاری جاننے والی سرحد پہ چلتا ہوں. جبریل اترا تو اللہ کے حکم سے تھا کہ جا حسین آ گیا ہے، میرے حبیب کو مبارک دے. اور 1000 قندیل فرشتوں کے ساتھ تھی، 10 لاکھ کی ایک قندیل ہوتی ہے، اور 1000 قندیل ملائکہ کے ساتھ. اچانک جبریل کے کانوں میں آواز پڑی، الغیاث، فریاد ہے، فریاد ہے. جبریل نے پہلے کان لگائے، پھر غور سے دیکھا، ایک گہرائی میں، ایک گہری کھڈ میں فطرس کی آواز آ رہی تھی. فطرس ہے تو؟ کانا بینہما صداقۃ، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، دونوں جب یہ آسمانوں پہ ہوتا تھا نا فطرس، جبریل کے اور اس کی دوستی تھی. فطرس ہے؟ ہاں بھائی جبرائیل کیا ہوا تجھے؟ اللہ نے ایک حکم دیا تھا، میں نے تعمیل تو کی، لیکن جتنی تیزی اس کی مشیت کو مطلوب تھی اس سے 1000واں لمحہ دیر ہو گئی. بغیرت الہی کی بجلی گری، پر جل گئے، جسم زخمی ہو گیا، یہاں پڑا ہوں. تو کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ اتنے فرشتوں کا ہجوم آدم سے آج تک تو نہیں دیکھا. اتنا ہجوم کس لیے ہے؟ کہا پہلے
آتے رہے ہیں گن کے بخشوانے والے، لاتعداد کو بخشوانے والا آ گیا ہے۔ عہد الہی، میثاق الہی کا تاجر آ گیا ہے۔ فرق لگتا ہے کہ شہرت تھی اس بات کی پہلے سے ہی کہ آگے فطرس نے کہا ہیں حسین آ گیا، جبریل نے کہا ہاں بھائی فطرس حسین آ گیا۔ احملنی علی جناح کا، تیری میری دوستی رہی ہے، اگر کوئی حق کے دوستی یاد ہے مجھے، میں تو نہ چلنے سے بھی قاصر ہوں، مجھے پروں پہ بٹھا لے، میں بھی جا کے رسول کو مبارکباد دوں گا اور اس کے بدلے شفا مانگوں گا۔ مجھے ذوالفقار بیٹے مجاہد کہنا یہ ہے، اب اس پہ ناراض کون تھا فطرس پہ؟ بولو، اس کے پر کس نے جلائے؟ یاد ہے پچھلی زیارتوں پہ جب گئے تھے تو کربلا معلیٰ مجلس ہو رہی تھی، عزیز حسنین اکبر اپنی نظم سنا رہا تھا، تو اس نے فطرس پہ ایک شعر پڑھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا حسنین اکبر تم نے بہت پیارا شعر لکھا ہے، لیکن اگر میں اسے لکھتا تو پھر یوں لکھتا۔ میں نے کہا میں یوں لکھتا کہ یہ کہتا پھرتا ہے فطرس سبھی فرشتوں سے، یہ کہتا پھرتا ہے فطرس سبھی فرشتوں سے، جلائے جس کو خدا اس کو پھر اڑائے حسین۔ تو نہیں ناراض تو اللہ تھا، تو جبریل کو کہنا چاہیے تھا نا بھائی تو تو پہلے عتاب اور عذاب میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر تجھے لے جاؤں، میں بھی عذاب کی زد میں نہ آ جاؤں۔ نہیں، اس نے بٹھا لیا۔ جیسے حوروں کی خاک شفا کی فرمائش پہ فرشتہ اللہ سے نہیں پوچھتا، فطرس کو اٹھانے کے لیے جبریل نے نہیں پوچھا، کیوں؟ ہر ایک کے علم میں ہے جہاں معاملہ حسین کا آ جائے اجازت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ یعنی ان کے علم میں ہے کہ جب حسین سے تعلقات معاملات کے روابط جڑ جائیں پھر سمجھو کہ ادھر سے ہاں ہی ہاں ہے۔ یہاں تک تو تقریباً ہر پڑھنے والا بھی آپ کو شاید بتا دے کہ خاک کربلا کا تعلق زمین سے نہیں۔ بھیا اگر اس زمین سے اس کا تعلق ہوتا تو جیسے باقی پوری روئے زمین کی خاک کھانا حرام ہے، اس کی بھی حرام ہوتی، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، حتیٰ کہ مکہ معظمہ سے بھی بڑا کوئی شہر ہے زمین پر جہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں کی بھی مٹی کھا لو تو حرام ہے۔ مدینے کے نہیں کھا سکتے، حسین کے بابا کے شہر نجف کی نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ سوال بنتا ہے نا، پوچھنا تمہیں چاہیے تھا، بتا میں خود رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے انی خالق بشرا من طین، تیرا میرا ابا آدم بنا مٹی سے، تو معصوم فرماتے ہیں جو مٹی کھائے سمجھے میں آدم کا گوشت کھا رہا ہوں۔ کہیں کی بھی مٹی کھا لو سمجھو آدم کا گوشت کھایا، کیونکہ تم اولاد ہی اس کی ہو جو بنا ہی خاک سے ہے۔ لیکن حسین کی خاک شفا ہے، تو ماننا پڑے گا نا چکری والو، پنڈی والو، جس خاک سے آدم بنا وہ اور ہے، حسین کی خاک اور ہے۔ اب ذرا علماء سے پوچھئے گا یہ زمین کو جمادات میں کیوں شمار کرتے ہیں؟ پتھر، زمین، یہ چیزیں جمادات کہلاتی ہیں۔ جماد کی جمع ہے، جماد نکلا ہے جمود سے، یعنی جو چیز بس ایک ہی حالت میں پڑی رہے اس حالت کو جمود کہتے ہیں۔ نہ اس میں جنبش ہوتی ہے، نہ حرکت ہوتی ہے، نہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ جو پتھر آج سے 10,000 سال پہلے اتنا تھا آج بھی اتنا ہے، ان میں بالیدگی نہیں ہوتی، نشو و نما نہیں ہوتی، قوت نامیہ، روح نامیہ نہیں ہوتی، اس لیے جماد۔ تو یعنی زمین میں، مٹی میں، خاک میں زندگی نہیں۔ میں نے جب دیکھا کہ اس کے شہر کی خاک شفا ہے تو میں نے جلدی قرآن کھولا کہ شفا ملتی کہاں سے ہے۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومن کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں رحمت ہے، اور کربلا کی خاک تمہیں خود پہنچنا چاہیے تھا مگر ابھی بھی نہیں پہنچے۔ وہ جو اپنے شہر کی خاک میں قرآن کی تاثیر بھر دے وہ خود کیا کرتا ہوگا۔ قرآن کی شفا پھر بھی مشروط ہے، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں مگر مومن کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، کہتے ظالم میرے قریب نہ آئے ورنہ خسارہ ملے گا، نقصان ملے گا۔ یعنی وہی شفا ظالم کے لیے بیماری بن جائے گی،
تو قرآن کی شفا مشروط تھی، حسین نے تو شرط ہی کوئی نہیں رکھی۔ حسین تو صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے کریم مانے۔ ایسا کریم چودھری فاروق کہاں نبیل ڈھونڈیں گے ہم؟ میں نے کل بھی کہا تھا اور اکثر کہا کرتا ہوں، خطرناک حد پہ جا کے کریم ہے حسین، ذات واجب کی قسم۔ ہاں اگر یہ نہ ہوتا نا میرے گناہ گاروں کا کوئی حال نہیں تھا جی۔ شرط کوئی نہیں رکھی، واحد حسین ہی تو ہے جو آنے والے سے مذہب نہیں پوچھتا، آنے والے سے شریعت نہیں پوچھتا، آنے والے سے دین کا سوال نہیں کرتا، بس یہی دیکھتا ہے آ گئے ہو۔ کربلا کے شہیدوں میں ایک نام آپ نے سنا ہوگا، وہب، وہب کلبی سنا ہے نا نام؟ یہ کون تھا؟ عیسائی تھا، نصرانی تھا، بارات لے کے کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا، شادی کر کے جا رہا تھا، حسین کی آواز سنی آ گیا۔ اب جیسے تیرے زمانے کا امام حسین پہ سلام کرتا ہے، عباس پہ کرتا ہے، اکبر و قاسم پہ کرتا ہے، ویسے ہی اس وہب پہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم ذوالفقار بیٹے مجاہد نقوی صاحب، یہ تمام شہدائے کربلا کو مد نظر رکھ کے تیرا 12واں امام کہہ رہا ہے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے۔ یہ ہے صلہ حسینی ہونے کا۔ تو اب یقین آ گیا نا، حسین مذہب نہیں پوچھتا، حسین دین نہیں دیکھتا، حسین یہ دیکھتا ہے ہمارے دروازے پہ آیا، ہمیں کریم سمجھ کے آیا، یہ یقین رکھ کے آیا کہ ہم سے ہی ملے گا۔ اب ایک چیز میں نے غالباً کسی مجلس میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اکوان، ایک چیز ہوتی ہے امکان۔ کون کی جمع ہے اکوان، کون ہونا، ہو جانا، امکان پاسبلٹی، ممکن ہونا، سمجھ گئے ہو نا؟ جو کچھ اللہ اس وقت تک بنا چکا ہے وہ اکوان ہے، وہ کریشن ہے۔ جو اور بنا سکتا ہے یعنی جتنی پاسبلٹی ہے اس کی تخلیق کی، وہ امکان ہے۔ اب تمہیں 18 عالم سے بلکہ 12 عالم سے حدیث شروع ہوگی، 10 لاکھ عالم پہ چلے گی کہ اللہ ایسی 10 لاکھ کائناتیں بنا چکا ہے۔ اب میرا سوال ہے اور کتنی بنا سکتا ہے؟ جہاں عدد بولو گے مشرک ہو جاؤ گے۔ دنیا بھر کے کمپیوٹر اکٹھے کر لو اور ملٹیپلائی کرتے 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 جب آخری فگر آئے گا، آخری عدد وہ بولو گے، پھر بھی شرک، یعنی مطلب ہوگا اتنے بنا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جو بنا چکا ہے وہ قطرہ بھی نہیں، جو اور بنا سکتا ہے وہ لاتعداد سمندر ہیں۔ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھ، اگر آج رات خواب میں جنت دیکھنی ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو اللہ نے حکومت دی ہے اکوان پر، حسین اور اس کے خانوادے کو حکمرانی دی ہے امکان پر۔ اس خاندان کی حکومت امکان پر ہے، یعنی ایک بندے کے مقدر میں اولاد نہیں، امکان تو ہے کہ اللہ دے دے، بس اسی کے تو حق میں ہی ہے۔ ایک بندے کے رزق میں تنگی لکھی ہوئی ہے، امکان تو ہے کہ اللہ وسیع کر دے، بس اسی پہ تو حکومت ہے ان کی۔ ہاں، اور یہی تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، امکان کی حکمرانی۔ اچھا اب ہم بار بار یہ لفظ بول رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں نہ تو کرو یار، یعنی اللہ اگر ارادہ کر لے اولاد نہ ہو مل جائے گی، اللہ ارادہ کر لے رزق تنگ ہو بڑھ جائے گا، اللہ اگر ارادہ کر لے زندگی ختم ہو رہی ہو لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ آخری محلے والوں جو دروازے میں بیٹھے ہو، اب آپ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھ، زیارت مطلقہ پڑھ حسین بادشاہ کی۔ اور یہ شیخ صدوق نے ملا جعفر الفقی تک میں زیارت لکھی ہے، بڑی بڑی کتابیں کافی تک میں بھی موجود ہے، اس کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ حسین کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم۔ اے میرے مولا حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ تقدیر کے معاملات میں اللہ کے جتنے ارادے ہیں وہ نازل بھی آپ پر ہوتے ہیں، صادر بھی تیرے گھر سے ہوتے ہیں۔ ارادۃ الرب، رب کے ارادے، فی مقادیر امورہ، امور مقدرہ میں، تقدیر والے امور میں، تہبط الیکم تمہاری طرف اترتے ہیں، وتصدر پھر صادر ہوتے ہیں، من بیوتکم آپ کے گھروں سے۔ اس سے نتیجہ کیا ملا؟ لفظ بولتا ہوں، جو خریدار ہیں وہ خود سراپا بہشت ہو جائیں گے، اور جن کے سر سے گزر گیا تو پھر یاری میں دعا ہی دے سکتا ہوں، بھائی میرے اپنی تقدیر کے معاملات میں لوح محفوظ کی طرف دیکھا ہی نہ کرو، حقیقت لوح محفوظ تو کربلا میں رہتی ہے۔ یعنی جو دھرتی حسین کی ہے، اب دو روایتیں ہیں، اللہ جانے مولا جانے کہ ان میں سچی کون سی ہے۔
میں دونوں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک ہے 3 ضرب 3 میل، 3 میل لمبی 3 میل چوڑی، یہ جاگیر ہے حسین کی. ایک ہے 4 ضرب 4 میل، 4 میل لمبی 4 میل چوڑی. اب پتہ نہیں، چلو ہم وہ نبی صاحب چھوٹی روایت جو ہے بیٹے لے لیتے ہیں کہ 3 میل لمبی 3 میل چوڑی، یہ نگری ہے حسین کی. اس کا زمین سے تعلق نہیں، زمین جیسی ہو کر. پنڈی چکری والو، جب ان سے منسوب زمین جیسی ہو کر بھی زمین نہیں، مالک شکل میں تجھ جیسے ہو کر بشر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ زمین جیسی نہیں. یہ بیماریاں نہیں بانٹتی، بیماریوں سے شفا دیتی ہے. یہ اچھا، یہ جو باقی والی زمین ہے اس میں رحمت والے ٹکڑے بھی ہیں، عذاب والے بھی ہیں. دشت لوط نہیں دیکھا؟ 600 میل لمبا ہے، 600 میل چوڑا ہے خطہ زمین جو دشت لوط کہلاتا ہے. عذاب ہے، یعنی وہاں نماز تک نہیں ہو سکتی. خطہ لوط میں نماز نہیں ہو سکتی، حالانکہ عبادت اللہ کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب تک دشت لوط سے گزر رہے ہو خبردار میرا سجدہ عذاب والی زمین پہ نہ کرنا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ مختلف زمینیں ہیں، رحمت والی بھی ہیں، عذاب والی بھی ہیں. حسین کی زمین پہ عذاب ہے ہی نہیں. بحر العلوم سے عالم رویا میں ملاقات ہوئی تھی تمہارے مولا حسین کی، تو اس نے سوال کر دیا، مولا ایک بات سنی ہے آپ سے تصدیق چاہتا ہوں. فرمایا کیا؟ حل یسالو من احد من یدفن فی جوارکم، مولا جو تیری نگری میں دفن ہو جائے، جو کربلا میں دفن ہو جائے، اس کی قبر میں سوال جواب ہوتا ہے یا نہیں؟ کس نے پوچھا؟ بحر العلوم نے. حسین کا جواب سنو گے؟ بس یہ کہنا تھا بحر العلوم کا، وجہ اللہ ہی چہرے پہ سرخی جلال آئی. حسن جمال ہی جمال ہے. ویسے یہ 14 کے 14 اللہ کی ہر صفت کے مظہر اتم ہیں، لیکن پھر خصوصیت کے ساتھ. حسن جمال ہے، جمال پردہ دار ہوتا ہے، اسی لیے تو تیرا مولا حسن چہرے پہ نقاب رکھتا تھا. اور حسین جلال کا مظہر ہے. علامہ جمال اشرفی آل اللہ مقامہ نے ایک جملہ لکھا ہے فروخت، مجھے جب بھی یاد آتا ہے نا تو ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے، تو میں بھی سنا دوں. وہ کہتے ہیں چونکہ حسین کا رنگ سرخ ہے، ایک تو جلال کی وجہ سے، دوسرے مرجان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے حسن کو لولو کہا اور وہ ہوتا بھی صدف میں ہے چھپا ہوا، اور حسین کو مرجان کہا، مرجان کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے. تو اس لیے حسن کے رنگ نور کا سرخ نہیں سبز ہے، اور حسین کا سرخ ہے. اب میں نے حوالہ دے دیا، فتویٰ لگانا ہے تو علامہ جمال اشرفی پہ لگانا، مجھ پہ نہ لگانا. میں ویسے بھی فتویٰ پروف ہوں، فتوے سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں وہ جو حضرت موسیٰ نے بیوی سے کہا تھا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، تم یہیں رکو مجھے طور کی چوٹی پہ آگ نظر آ رہی ہے. علامہ اشرفی کہتے ہیں وہ آگ واگ نہیں تھی، حسین گزرا تھا. حسین کے سرخ نور کی جھلک پڑی تھی جسے موسیٰ نے آگ سمجھا. تو کیا کہا میں نے؟ حسین کی خاک میں موت نہیں حیات ہے، بیماری نہیں شفا ہے، ظلمت نہیں نور ہے. اور اتنا بڑا نور ہے جسے دیکھنے کے لیے نوری آنکھیں چاہیے. حوروں کی آنکھیں نوری ہیں، اس لیے تو وہ فرشتوں سے کہتی ہیں زمین پہ جا رہے ہو تھوڑی سی خاک شفا لے. ملکوتی آنکھ ہو تو کربلا میں چھپا ہوا نور نظر آتا ہے. بعض لوگ نا فروخ نقوی صاحب بڑا حیران ہوتے ہیں، آپ لوگ یہ کیسے کہتے ہو کہ کربلا کا خطہ جنت کی زمین ہے، نور کی سرزمین ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں 73 فرقے کی کتابوں میں رسول پاک کی یہ حدیث موجود ہے کہ ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. رسول فرماتے میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں، کوئی مولا جانتے ہیں مغرور ہو کے گھمنڈی ہو کے دعویٰ نہیں کر رہا، کوئی تکبر نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں. بڑے بڑے جو اپنے آپ کو علم کا جغادری سمجھتے ہیں اس حدیث کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں. چلو میں ذوالفقار بیٹے سوال چھوڑ رہا ہوں، کرتے رہنے علماء سے. پہلے تو ان سے یہ پوچھنا کہ رسول نے پہلے قبر کا نام کیوں لیا، ممبر کا بعد میں کیوں لیا؟ حالانکہ زندگی میں ممبر پہلے ہوتا ہے، قبر تو بعد میں ہوتی ہے نا. لیکن رسول فرماتے ما بین قبری و ممبری، میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے. یعنی اس باغ کی حفاظت یا رسول کی قبر کر سکتی ہے یا رسول کا ممبر. تو جب وہاں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتا ہے بظاہر تو اسی طرح کی زمین ہے جیسے یہ ہے، تو پھر کربلا کی دھرتی جنت کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلکہ جنت سے بھی چکری والوں وہ بڑی دھرتی ہے. اگر جنت جیسی ہوتی تو حوریں خاک شفا کی فرمائش کیوں کرتے؟
کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میں